بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل معاملہ طالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے، اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے، تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہی 4 ڈوریاں ذہن میں رکھیے، انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال، قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل، اور شریعت میں عبادات اور معاملات، یہ 4 ڈوریاں گتھی ہوئی ہیں ان 22 رکوعوں کے اندر، جن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی تو ظالم ہیں۔ اب یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ کافر اصطلاحی نہیں، کافر معنوی، جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کی کچھ تقاضے ہیں، مالی ضرورتیں ہیں اس کی، اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے، اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، وہ ہے اصل کافر۔ اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے، حضور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی۔ اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے، میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ ہی سیدۃ آیات القرآن، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیہ بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے۔ سورہ اخلاص اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے، توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوریکل،
الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے، جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ حی ہے اور قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، منظر الذی، کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15ویں رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں 4 رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد ہو، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے تکان طاری نہیں ہوتی، اس پر گراں نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ العلی ہے، بلند و بالا اور عظیم ہے، بڑی عظمت والا۔ یہ آیت الکرسی
سیدۃ آیات القرآن، تمام آیات قرآنی کی سردار، اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبراً مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا۔ استثناءات ہو سکتے ہیں، کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو، فعل ہو، کسی نے کیا ہو۔ اسلام میں کسی فرد کو جبراً مسلمان بنانا حرام ہے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، یہ حماقت ہے پرلے درجے کی۔ نظام باطل نظام ظلم ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے، پردہ بن گیا ہے۔ نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا۔ طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے، اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے، جتنی کجیاں ہیں، جتنے غلط راستے ہیں، جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، تو طاغوت، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش، جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت، اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز طاغوت، جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں۔ ہے عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی، وہ طاغوت ہے۔ جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا طغیانی پہ ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے؟ تو طغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور طغیانی۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت سے بھی دوستی، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ، یہ چیز نہیں چل سکتی، یہی منافقت ہے۔ یکسو ہو جاؤ، حنیفا مسلما، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے یہ کام کر لیا، طاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان، اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا۔ تو سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز، سمندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے، تیرنا بھی نہ آتا ہو، کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان اسی سے وابستہ ہے، زندگی اسی سے ہے۔ تو وثقہ، وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا، وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا، لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اوثق العرا کلمۃ التقوی، یہ جو عروہ کی جمع ہے عرا، اور وثقہ اوثق جو ہے اس کا مذکر ہوگا۔ تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوی کا کنڈا ہے، اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہ کبھی علیحدہ ہونے والا، ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ کنڈا بہت مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، یہ ولایت باہمی ہے، دو طرفہ ولایت ہے۔
بندہ اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ بندے کا ولی ہے، دوستی دو طرفہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ پشت پناہ ہے، مددگار ہے، دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات، اندھیروں کے مختلف شیڈز میں سے نور کی طرف۔ یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے، واحد، انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ نور ایک حقیقت واحدہ ہے، لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا، اس کے شیڈز مختلف ہیں، شیڈز آف ڈارکنس، بہت گہری ڈارکنس ہے، ذرا اس سے کمتر ہے، اس سے کمتر ہے۔ تو جتنے بھی شیڈز ہیں، کفر کا ہے، شرک کا ہے، الحاد کا ہے، مادہ پرستی کا ہے، ایگنوسٹسزم کا ہے، لا ادریت کا ہے، جتنے بھی فلسفے غلط ہیں، جتنے بھی نظریات غلط ہیں، جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں، ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشت پناہ اور ساتھی اور مددگار ہیں اب طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً، اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمق ملا بھی تھا انہیں نور کا تو ان سے محروم کر کے ظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہیں آگ والے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی، اور اس کے بعد یہ دو، یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، حجت بازی کی تھی ابراہیم سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی، نمرود۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، فرعونہ۔ نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے، بیبیلونیا۔ تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی، کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا، اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی۔ جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا، اور یہ ہے سیاسی بادشاہی، یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے، مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں۔ یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ کا حق ہے تحلیل و تحریم، کسی شے کو حلال کرنا، کسی کو حرام قرار دینا، اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس شخص نے بھی اپنے ذمے لے لیا، قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ تو اس نے، وہ نمرود نے کہا، محاجہ کیا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، دونوں کنڈیمڈ تھے، اور ایک کی گردن وہیں اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف، دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے، تو الاجوبۃ المسکتہ، جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت تو نہیں ہوئی، چپ ہو گیا۔ لیکن چپ کیا ہوا؟ اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر
اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ اگرچہ مختلف تفاسیر میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے، یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود، جس کا نام تھا بخت نصر، نیبوکیڈنیزر، اس نے 586 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 586 قبل، اس نے حملہ کیا فلسطین پر۔ دیکھیے عراق اور فلسطین کی، اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں، وہی دشمنی جو ہے 2500 سال پرانی بھی ہے۔ اس نے وہ نمرود بابل، نیبوکیڈنیزر جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا۔ 12 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ، اور یروشلم اجڑا رہا ہے۔ کوئی نفس نہیں، کوئی متنفس نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے، اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی، اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے۔ تو جس زمانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں، تو انہوں نے کیا کہا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے؟ دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بربادی، اتنی تباہی، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر انہیں اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں؟ حضرت عزیر جو ہیں، چونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں، اس کے نقیب، اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ انہوں نے پھر اصلاح کی، جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی، پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیے، اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی، اور وہی ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی، روح دین کو زندہ کیا، تو گویا کہ وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے۔ کب لبثت، کتنے عرصے رہے ہوگے تم؟ قال لبثت یوما و بعض یوم، اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے، میں 1 دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں، ذرا اس کو دیکھو، ان کے اندر کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی، سڑے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا، وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں، گوشت گل چکا تھا، کچھ نہیں تھا، 100 برس۔ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے، یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے، اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے، یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، اب دیکھو ان ہڈیوں کو، کیف ننشزھا، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ثم نکسوھا لحما، پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات، مشاہدہ بھی کر لیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کا میں نے پوری طرح جان لیا، مجھے پورا یقین قابل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی، یہ بات نہیں ہے، یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا، اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کیخورس یا سائرس، جن کو کہ قرآن مجید ذوالقرنین کہتا ہے، جن کا تذکرہ سورہ کہف میں آئے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن، ادھر عراق کے بعد ایران، دشمنیاں تو تھیں۔ کیخورس نے حملہ کیا بابل پر، عراق پر، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہودیوں کو اجازت دے دی، کیپٹیوٹی سے نجات دے دی، جاؤ تم واپس جاؤ، اپنا شہر دوبارہ بناؤ۔ چنانچہ وہ گئے، اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر 136 سالوں میں
ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی، اور پھر یروشلم کو انہوں نے آباد کیا، اور پھر انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا، جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا، جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے۔ 1927 برس سے ان کا کعبہ زمیں بوس ہے، یہ نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ اسی لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں۔ اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر، ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس احاطے میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے اور اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اس کے بلو پرنٹس بن چکے ہیں، نقشے بن چکے ہیں، ہر چیز تیار ہے۔ بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا، کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا، خبر آ جائے گی کہ کسی فینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا، جیسے ایک فینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی، اور ڈاکٹر تھا، امریکن ڈاکٹر گولڈ سٹین۔ اسی طریقے کا کوئی فینیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا، پھر کہیں گے جب یہ گر ہی گیا ہے، جیسے مسجد ایودھیا کا معاملہ ہے، اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو، کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو؟ وہ ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یا چند مہینوں کی بات ہے، یہ ہونے والا ہے فوراً۔ بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ۔ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگار ذرا مجھے دکھا دے، مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بڑا بہت تیکھا ہے، تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ، ایمان تو میرا ہے، میں مانتا ہوں ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں، پورا یقین ہو جائے۔ اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے، سب کا ہے۔ انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں سرایت کرے، تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا، بلکہ وہ ایمان بالشہود بھی ہو جاتا ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت، جو بھی ہماری حکومت ہے، جو وہ مخفی حکومت ہے، جو کاسمک ایک اسٹیٹ ہے، اس کی گورنمنٹ ہے اور اس کے تمام اہلکار ہیں، فرشتے ہیں، ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو۔ حضور کو اسی لیے شب معراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی۔ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ ملا لو، ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ تو جو تفسیر میں آتی ہیں یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے، ٹانگیں علیحدہ کی، پر علیحدہ کیے، دھڑ علیحدہ کیے، ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیے، ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیے، ایک پہاڑ پر چاروں کے، اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو۔ ثم ادعوهن، پھر ان کو ذرا پکارو، وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے۔ یاتین ثم ادعوهن یاتینک سایہ، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب 2 رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر، اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے انفاق کے موضوع پر۔ لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے، اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں۔ کھانا کھلانا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، ایتاء مال، اعطاء، پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ۔ یہ 5-6 ٹرمز ہیں، لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے کہ 2 مدیں ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی۔
ایک مد ہے غربا، یتامہ، مساکین، محتاج، بیوائیں، ان کے لیے، یعنی ابنائے نو میں سے، یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اجزاء و اقرباء ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا واجب ملے گا۔ یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، انفاق کا لفظ اس کے لیے ہے، اور قرض حسنہ اس کے لیے۔ انفاق کے مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک جماعت وجود میں آئے، ان کے لیے اساز و سامان فراہم کیا کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ۔ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی، وہ بھی سبیل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سبیل تو ہے، نیکی کا وہ بھی راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے، وہ صدقہ ہے، خیرات ہے۔ زکوٰۃ بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے، لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو آپ کے قریب اعزاء و اقارب ہیں، غربا ہیں، تو ان کا حق فائق ہے، پہلے ان کو دی۔ بہرحال فی سبیل اللہ انفاق۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 سنبلیں پیدا ہوئیں، 7 خوشیں، 7 بالیاں، یہ 7 سٹے۔ باجرے کا سٹا ہوگا، کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں؟ مکئی کا سٹا ہے، اس میں کتنے دانے ہیں؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس میں 100 دانے موجود ہیں ہر ایک میں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہاں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے، اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا، صرف 700 گنا نہیں، اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والا ہے اللہ، بہت سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، پھر جو لوگ کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں۔ دیکھیے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا، معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، پھر میری بات مانی جانی چاہیے۔ ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے۔ یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بھی ان 2 رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی شخص اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا، آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے، اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے۔ لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا، اس پر احسان بھی رکھ دیا، کوئی تکلیف دے کلمہ کہہ دیا، تو جو آپ کا اجر و ثواب تھا وہ 0 ہو جائے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کو حزن سے دوچار ہوں گے۔ قول معروف، بھلی بات کہنا، ومغفرہ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے من صدقۃ، اس خیرات سے یتبعھا اذی، جس کے بعد کہ اذیت پہنچائی جائے۔ کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے مدد، قول معروف، نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے، معذرت کر لیجئے۔ یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت، معاف کیجئے۔
یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیے، کوئی اور سلواتیں بھی سنا دی اسے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا، اے میرے بندے تیرے پاس مال تھا، میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے روٹی مانگی، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے اللہ تو غنی ہے، تجھے بھوک، تجھے احتیاج، کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا، اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ میں ہی تھا، اصل میرا بندہ تھا۔ الخلق عیال اللہ، تجھ سے کھانے کو نہیں دیا تجھے، تو گویا کہ مجھے نہیں دیا۔ اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر ڈھانپ دے، مجھے کوئی لباس دے دے، لیکن یہ کہ تو نے نہیں دیا۔ یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے، جو دے رہے ہو سمجھ لو کہ اللہ کو دے رہے ہو، اور حلیم ہے، وہ حلم والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا تمہیں۔ تم جو بھی کرتے ہو، جو دل سے اتری ہوئی شے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، جو ردی چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے وہ، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، حلیم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے، مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، بالمن والاذی، جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دے تو رہا ہے صدقات، چیریٹی ہاؤس، بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں، یہ کہ سب ریاکاری ہے۔ کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے، کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے، کچھ اور اپنی ناموری، کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار، کچھ ریت جم گئی تھی، تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہ آ گئی ہو مٹی کی، وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دیے، کوئی فصل بھی ہو گئی۔ فاصابہ وابل، اب آیا زوردار ایک بارش کا چھینٹا پڑا، زوردار بھی پڑا، فترکہ صلدا، وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہ تھی، وہ مٹی بھی بہہ گئی اور آپ کی محنت بھی گئی، وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی۔ وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی، یعنی سب کچھ گیا۔ ریاکاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا، بیج بھی گیا، اور اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو محنت انہوں نے کی تھی، اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہل چلایا تھا، کچھ بیج ڈالا تھا، اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے، سب کچھ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ یاب نہیں کرتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی، تمثیل اور تشبیہ دی گئی، تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ۔ کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ، جو ذرا بلندی پر ہے، باغ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا، ذرا اونچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے، ندی بہہ رہی ہے کوئی دامن میں، جس سے خود بخود اس کو اریگیشن ہو رہی ہے۔
کمثل جنت بربوۃ، یہیں سے یہ قادیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں۔ اصابہ وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار منہ آ جائے، بھی آ جائے، خوب بارش برسے، فآتت اکلھا ضعفین، تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر زوردار میہ نہ آئے، بارش نہ برسے، تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی پڑے گا تب بھی اس کا تو بہرحال پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دروں بینی کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، کہیں اس میں کوئی اور جذبہ، کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے، تو انٹراسپیکشن ہو، اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت ہو اس میں، اور انگور کی بیلیں بھی ہوں، اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، نیچرل اریگیشن بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہیں اور بیلوں کی ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی، اور انگوروں کی بیلیں ہیں۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے۔ فاصابہ الکبر، اب اس پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی، کم سن ہے، کمزور ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا، ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے، فیہ نارٌ، کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پورا کا پورا باغ جل کر جلس کر رہ گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔ یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فاؤنڈیشن بنایا، میں نے مدرسہ قائم کر دیا، میں نے یتیم خانہ بنا دیا، لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کو جلا گیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں، اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کفے افسوس مل رہا، کیا کرے، بوڑھا ہو چکا ہے، دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا، لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے دین کے لیے دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے۔ من طیبات ما کسبتم، جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز، پاکیزہ چیز، بہتر چیز تو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی چراہ گاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاول ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے، کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، بیج ڈالے ہیں، لیکن یہ کہ فصل کا اگانا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو، تنفقون، کہ اسے خرچ کر دو، زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، تو جو ردی چیزیں ہیں، اب بھیڑوں بکریوں کا غلہ ہے، ان میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہیں، اتنی بھیڑیں ہیں، تو اب جو ذرا کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، نقص والی ہیں، گنتی پوری کرنی ہے نا۔ اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی، وہ نکال دو۔ ولا تیمموا، تیمم کے معنی یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے ہیں۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، کہ اس میں سے جو ردی مال ہے، جو ناپسند ہے، اس کا قصد نہ کرو، تنفقون، کہ اسے خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے، پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے، ردی مل جائے، اچھا مل جائے، نفیس مل جائے، خبیث مل جائے،
جو بھی مل جائے چشم پوشی کرو، اس کے سوا آدمی جو ہے وہ اپنے طیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی شے قبول نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پھر دیکھیے غنی کا لفظ، جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو، محتاج کو دے رہے ہو، ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود۔ ایک کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے، دیکھو بھائی اس میں یہ خوبصورتی ہے، اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے۔ حاجت مشاطہ نیست صورت دلار آمرا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ستودہ صفات ہے، اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے، از خود محمود ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، مت خرچ کرو، رکھو، کیا پتہ کیا کل کون سا وقت تم پر آ جائے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ اب دیکھ لو، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو، اس کی بات ماننا چاہتے ہو، خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر، مجھے اپنا مال سنبھال کر رکھنا چاہیے، صحت سے رکھنا چاہیے، تو تم شیطان کی چال میں آ گئے، تم نے اس کی پیروی کی۔ اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا، آج کر رہا ہے کل کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، لیکن یہ باتیں حکمت کی ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے، ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ کسی شے کی حقیقت کیا ہے؟ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ وہ حقیقت جس پر عیاں ہو جاتی وہ ہے حکیم۔ اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا۔ جب محکم ہو گئی عقل، اس کا شعور پختہ ہو گیا، استحکام اسی سے بنا ہے حکمت۔ یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی، عقل کی پختگی، شعور کی پختگی، حقائق رسی، حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں۔ لیکن جو دنیا پر ریجھ گئے ہیں، جن کے سارا دلی اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اتنے سٹاکس بھی ہیں، اتنا یہ بھی ہے، اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسیٹس یہ ہیں، اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اولو الالباب نہیں ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نفقہ، جو بھی خیرات تم دیتے ہو، اور نظر تم من نظرین، اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر، منت مانگتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر زکوٰۃ کا تو معاملہ اعلانیہ ہے ہی ہے۔ ان تبدوا الصدقات، ظاہر کرو، برملا اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے، کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ، اب یہ ہوگا صدقات نافلہ کے لیے۔ ایک جو صدقات جو ہیں کہ جو لازماً دینے ہیں واجبہ، ان کو تو ان کے لیے اخفاء نہیں ہے، یہ دین کی حکمت کو ذہن میں رکھیے۔ فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی،
یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا 5 وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، لوگوں پر اپنے تقویٰ کا روب گانٹھنا چاہتے ہو، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ یا داڑھی رکھو گے، کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے، تو میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا۔ ہوتا ہے وسوسہ، لیکن جو چیز واجب ہے وہ علن اعلان کرو، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں جو صدقات نافلہ ہیں، جو نماز نفل ہے، اسے چھپا کر کرو، اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم وہ ضرورت مندوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے خیر الکم کہا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے کہا تھا ظاہر کر کے دیتے ہو فنعما ہی، وہ بھی ٹھیک ہی ہے، اس لیے کہ فقراء کا حق تو چلیے ادا ہو گیا، کچھ نہ کچھ مل تو گیا، خسیس کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں۔ آپ کی یہ دیکھیے علیکا ذمہ داری ہو جاتی ہے، فرض۔ لام لکا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں۔ القرآن حجت لکا او علیکا، یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے، یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ تم پر آئے گا وبال۔ اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا، مجھے پڑھتا تھا تو جیسے کسی طوطا مینا کو، جو مولانا ماہر قاضی کی نظم ہے، کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں، وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ 1-2 روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت نے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، تو لام اور علا کا یہ استعمال ذہن میں رکھیے۔ لیس علیک ھداھم، آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت کی، آپ پر ذمہ داری تبلیغ۔ ہم نے بھیجا ہے آپ کو، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تمہیں کو مل جائے گا 700 گنا 1400 گنا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہاں یہ فعل مضارع آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں۔ لا تنفقون، ما تنفقون یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، تب اجر ملے گا۔ اگر ریاکارانہ خرچ کیا تھا تو کوئی اجر کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے، خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے، یوفی الیکم پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند۔ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند کے جو گھر کر رہ گئے اللہ کی راہ میں، جیسے اصحاب صفہ تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، حضور سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجیے ہمارے ہاں کوئی مبلغین، وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہ معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے، کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے، اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے، ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاش کا ہے درجہ۔ اگر وہ سارا 8 گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں ڈانٹیں بھی سنیں افسروں کی، اور پھر 2 گھنٹے جانا 2 گھنٹے آنا، اب وہ کون سا وقت نکالیں گے دین کے کام کا؟ کیا کریں گے؟ کہاں سے وقت آ جائے گا؟ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمہ وقت لگ جائیں،
لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے، لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے، اولاد تو ان کے بھی ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہد میں، جہاد فی سبیل اللہ کی سعی میں، وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں، انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے، اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں، اس نے کبھی مانگا ہی نہیں، لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے، اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر، اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے۔ ظاہر بات ہے کہ فقر کا، احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا۔ تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت وصول کرتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی، اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے۔ یہ بات اہم مسئلہ ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں، آخر ان کے لیے کیا ذریعہ ہو۔ میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکوع جو ہیں، انفاق کا پورا مضمون، اس کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ آیت ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے، اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور۔ سب سے بڑا شرک یہ ہے، نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک، مادے پر توکل، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے۔ خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت، جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی، عوامی حاکمیت۔ اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں، بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے۔ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فساد دنیا میں، جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بےتاب ہے، وہ یہی ہے جو سود کا ہتھ کنڈا ہے، اس کی حرمت۔ یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا۔
لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی، سرًا وعلانیۃ، خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی، صدقات واجبہ اعلانیہ، صدقات نافلہ خفیہ، انفاق فی سبیل اللہ خفیہ۔ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، جو سود کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا۔ آپ کا کوئی شغل ہے، آپ کی ملازمت ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے، کچھ بچت بھی ہو رہی ہے۔ اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں، یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو۔ لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ، یہ سود خورانہ ذہنیت ہے۔ لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے، اور یہ عقدہ مجھ پر کھلا جبکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا، وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا، سود پر رقم دینا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمایہ کی وجہ سے، تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے۔ الذی ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور وہ جو تم زکوٰۃ اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں، ان کا مال بڑھ رہا ہے، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، زکوٰۃ، اس کے بالمقابل، اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو، اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب سے زیادہ زور بچت کی اسکیم، اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک، سیونگ اکاؤنٹ، سیو کرو، لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے۔ سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غرباء کو دو، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، یہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو، تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم، زیادہ شرح سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شرح سود تمہیں دے دے۔ اب اس کے برعکس الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر۔ یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے، اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجئے، معلوم ہوگا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کے اندر۔ مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ سود خوری کی وجہ سے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کا مظہر یہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، بیع بھی تو سود ہے۔ میں نے 100 روپے کا مال خریدا، 110 میں بیچ دیا، 10 بچ گئے، یہ ربا ہے، ربا جائز ہے۔ 100 روپے کسی کو دیے اور 110 لیے، یہ سود ہو گیا۔ بھائی کیوں ہو گیا؟ 100 روپے کی شے دے دی، یہ 100 روپیہ دے دیا، کیا فرق پڑا؟ 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4000 کے قرضے کے ماہانہ کرائے پر دے دیا، جائز ہو گیا۔ 10 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے 4000 روپیہ مہینہ لینا شروع کیا، یہ سود ہو گیا، حرام ہو گیا۔ عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ انما البیع مثل الربا،
بیع میں بھی جو نفع ہوتا ہے، ربح اور ربا، یہ میں اس وقت بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں۔ تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سی مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب کیا دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب تم بات یہ کرو، اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ رسول کو مانتے ہو یا نہیں؟ قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے، نہ صرف اللہ کا، جو رسول کا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے۔ ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی، فلوئڈ کیپٹل، ایک ہے فکسڈ کیپٹل۔ مکان 10 لاکھ کا ہے، لیکن مکان سے جو شخص رہ رہا فائدہ کیا اٹھائے گا؟ 1 مہینے رہے گا نا، بس اس کا بدل آپ نے لے لیا۔ 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے، وہ کسی کام میں لگائے گا، 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں، 15 بھی لگ سکتے ہیں، 8 بھی رہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے فکسڈ اگر لیا تو یہ حرام ہے۔ ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے، مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے، لیکن یہ فکسڈ کیپٹل ہے، اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے۔ اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا، سکنا ہوگا، اس کی رہائش ہے، یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا، بس ختم۔ لیکن وہ جائے گا، وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا۔ لیکن یہ کہ 10 لاکھ جس کو دیا نقد، وہ کاروبار کرے گا، کچھ اور کہیں لگائے گا، اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں پھر فکسڈ پروفٹ لینا یہ ہے حرام، اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا، جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے رہے گا، معلق رہے گا۔ اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی۔ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، دباتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی، اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے 3 چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا سود بڑھے گا ان امپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان امپلائمنٹ مزید ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگی، اس سے وشس سرکل، اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے، چھپی رہتی ہے وہ تباہی۔ وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا، کوئی بینک، بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالے نکلیں گے، ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے، یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ پالتا ہے، صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں۔ وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو، سورہ روم کی 39ویں آیت ہے یہ، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب کہ جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے، اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے۔ آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تم نے کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، باز نہ آئے، فَاذَنُوا، تو کان کھول کر سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے۔ دیکھیے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہے وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ سود چھوڑ دو، راس المال واپس لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے، وہ تنگ دستی میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو انہیں انتظار کرو، پھر اسے مہلت دو کہ اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے، آسانی سے وہ آپ کی رقم، آپ کا قرض واپس کر سکے۔ لیکن اس سے بھی آگے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صدقہ ہی کر دو۔ تمہارا بھائی غریب تھا، اس کو تم نے قرض دیا تھا، کوئی سود لے کر کھا بھی چکے ہو، اب جو ہے سود، اب تو باقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے، اگر وہ راس المال بھی بخش دو اس کو، یہ انفاق ہو جائے گا، یہ قرض حسنہ اللہ کو ہو جائے گا، یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر، جو بچت ہے آپ کی، اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے؟ صدقہ دے دو، انفاق کر دو۔ اس سے کم تر کیا ہے؟ قرض حسنہ، قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے، اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا۔ یہ قرض حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے مکروہ، پسندیدہ نہیں ہے۔ تم زیادہ ہی خسیس ہو، چلو مزاربت پر دے دو، اور مزاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا، اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا، اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے، یہ ہے مزاربت۔ اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں، مجھے اتنے پرسنٹ تو بہرحال تم نے دینا ہی دینا ہے، اس سے بڑھ کر حرام شے کوئی نہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اگر وہ ہے مقروض تمہارا وہ تنگی میں ہے تو پھر انتظار کرو، اسے مہلت دو اس کی کشائش تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، خیرات کر دو، دے دو، بخش دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر وہ حکمت تمہارے اندر آ گئی ہے، اگر تم اولو الالباب ہو، اگر تم سمجھدار ہو، تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی، جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، وہ تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت آخری آیت ہے قرآن کی نزول کے اعتبار سے۔ آیت ڈرو اس دن سے، تو دیکھیے وہی آیت یاد کیجئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے، آیت دین۔ کوئی قرض کا معاملہ ہے، کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، یا کوئی کاروباری معاملہ ہے، اشتراک ہے جس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائج نکلیں گے، ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے، اب دوست ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، کیا لکھوانا، اس سے کیا کہے گا، اعتماد نہیں ہے۔ کاروبار شروع ہو گیا، زبانی باتیں کر لی، اس کے بعد رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے، ایک تو وقت معین ہونا چاہیے، یہ قرض دے رہے ہیں کب واپس ہوگا، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ فعل امر ہے، الامر للوجوب، واجب ہے یہ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے مابین عدل کے ساتھ، لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام، تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے، اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے، اسے چاہیے کہ لکھنے، اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے۔ اب بھی یہ ہوتا ہے، عرائض نویس وغیرہ ہوتے ہیں، وثیقہ نویس ہوتے ہیں، پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں، لیکن اگر کوئی وثیقہ نویس جو ہے بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے مابین انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمے رقم آ رہی ہے، جس پر حق آ رہا ہے، علیہ الحق، وہ لکھوائے، جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے، جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اب اگر وہ جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، جس کے ذمے کوئی ذمہ داری آ رہی ہے، وہ ناسمجھ ہے یا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اور لا یستطیع ان یمل، یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکے، یہاں املا کے معنی میں ہے، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو، اس کا کوئی وکیل ہو، اس کا کوئی اٹارنی ہو، وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ ایک آیت چل رہی ہے، ابھی پورے رکوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے، سوائے آخر میں تھوڑا سا حصہ دوسری آیت آئے گی۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہوں شہداء، کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے ان پر۔ اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں، دو مرد یا پھر ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا، محض عورت کی گواہی نہیں چلے گی، لیکن اس کا آیا مسئلہ ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وثیقہ نویسی کا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ تو باتیں پھر فقہا کے ہاں تفصیل سے ملتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مبادا ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری۔ عقلی سوال پیدا ہو گیا، کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجیے، عقلی بات ہے، منطقی بات ہے۔ She has to play the role of number 2، اسے مرد کے تابع رہنا ہے، جو نمبر 2 ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر، کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت، کوئی قدورت آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا، بھول جانا، اگر بھولنا نہ ہو، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نا، کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نا، تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی ویلو اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے، اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پہ، جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ زک پہنچے، اس کے لیے یہ سیفٹی ویل کے نسیان ہے، یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے۔
ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے. اگر فسک کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بے حلال ہے ربا حرام ہے. اللہ خیر صلی اللہ احل اللہ البیع وحرم الربا. لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور علی نور. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا. اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے. اب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ نہیں آ رہے, نخرہ کر رہے, نہیں, ان کو آنا چاہیے. جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ظلم ہے. ولا تسأموا. اور اس سے تھکو مت, کسل مت کرو, سستی مت کرو. ان تکتبوہ کہ تم لکھو اسے صغیراً اور کبیراً, چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو. الی اجل ہی, وقت معین کے لیے. اتنا قرض دے رہا ہوں, اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا ہے. اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں. ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے, حکم دیا جا رہا ہے, تو اس میں اجل معین ہو, الی اجل ہی. اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو, چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا لکھ لو. ذالکم اقسط عند اللہ. یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے. واقوم للشہادہ. اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا. لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا, ورنہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا. وعدنا اللہ ترتابو. اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا. الا یہ کہ کوئی لین دین ہو, تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست. آپ نے سودا دیا, اس نے پیسے دے دیے, اب کیش بھی وہ دے دیجئے یا آپ دینا چاہیں تو, ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے. اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا ایکسچینج. وہ مال جو ہے دکاندار نے مال دیا, آپ نے پیسے دے دیے, اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم. تو اگر وہ تجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے, آپس میں لین دین ہو رہا ہے, فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا. تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم. اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو. یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے, قرض کا سودا ہے. بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے. آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے, کسی کاشتکار سے, زمیندار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا, گیہوں کی فصل کا, تو اتنے روپے من کے حساب سے 500 من گندم میں آپ سے لوں گا. یہ بیع سلم کہلاتی ہے, اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں. لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے, اس کو لکھوا لو اور اس پر 2 گواہ بنا لو. واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید. اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو, اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ. یہ یضار دونوں کے لیے آ جائے گا. یہ معروف بھی ہے اور مجہول بھی ہے. نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے, نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ. وَإِن تَفْعَلُوا. اگر تم ایسا کرو گے, نقصان پہنچاؤ گے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی ہے. آخری پارے کی میرا خیال 4 5 6 صورتیں جمع کر لیں تو جا کر ہی ایک آیت کا حجم برابر ہوگا. جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعیین توقیفی ہے, یہ ہمارے حساب کتاب سے, گرامر سے, منطق سے, علم بیان سے کسی سے کوئی تعلق نہیں اس کا. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ. اور اگر تم سفر پر ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا. اب وہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا, قرض کا ہو گیا, کاتب کوئی ہے نہیں. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ. تو کوئی گروی شے رکھ لو قبضے میں. فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی, آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے, میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ, میری چیز مجھے لوٹا دیجیے. یہ رہن ہے مقبوضہ. لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں, وہ سود ہو جائے گا. اگر مکان رہن رکھا گیا ہے, قبضہ تو ہوگا اس کا, لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں لے سکتا, کرایہ مالک ہو جائے گا, اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اس مال سے. رہان المقبوضہ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. پھر اگر کوئی شخص
اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بعض کسی بعض کا، فَلْيُوَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے، اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شے رہن نہیں لی، تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے، اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے۔ فَلْيُوَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ اپنی امانت واپس لوٹائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، دل داغدار ہو گیا تو رہ کیا گیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے، اور یہ بڑا ایک یوں سمجھئے 3 آیتوں پر مشتمل رکوع ہے، جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی 4 آیتیں ہیں، وہ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 رکوع ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں۔ آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے، جامع ترین دعا جو آئے گی آخری آیت میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا، تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو دل میں جو کچھ ہے خواہ کتنا ہی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے نہیں بچو گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکوکار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے، اللہ کرے گا ایسا، یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے، اس کا اختیار مطلق ہے، مطلق ہے۔ یفعل اللہ ما یرید، یفعل اللہ ما یشاء۔ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا، جزا و سزا میں عدل ہوگا، یہ ہم مانتے ہیں، واقعہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، بلکہ اللہ نے تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو۔ وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے۔ غور طلب بات ہے، یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے، یہ جبرائیل ہے؟ آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا، پہلا تجربہ تھا، اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی، نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی، آپ تو کاروباری آدمی تھے، ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، اہل و عیال والے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہائی ایسٹ لیول کا کاروبار ہے، تو فطرت جو ہے وہ پہچانتی ہے۔ نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے صاحب ایمان۔
اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے۔ کچھ یاد ہے آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ کہاں؟ پہلے تو آیا تھا 16ویں رکوع میں، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور اس سے بھی پہلے آیا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقالوا سمعنا واطعنا، وہی بات کہ جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا واسمعوا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا، سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا، ہماری درخواست ہے پروردگار، تیری بخشش مانگتے ہیں۔ غفرانک، نون پر زبر ہے، مفعول ہے، نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں، تجھ سے طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے۔ یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آسان۔ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر رسولوں کے ضمن میں لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن اس کے بعد وإلیک المصیر، مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا، اس میں ایمان بالآخرہ آ گیا۔ اب آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے، جیسے میں نے کہا تھا میگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا، کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں بھی مجھے کوئی پکارے، جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہاں فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے۔ دو طرفہ بات چلے گی، یک طرفہ نہیں۔ میری مانو، اپنی منواؤ۔ تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے، تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ کرتے رہو قنوت نازلہ 40 دن کے 80 دن پڑھتے رہو، ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا، بیٹھ گئے۔ یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی، ہو گئی۔ کرتے رہو، حرمین میں پڑھتے رہو قنوت نازلہ، مکے میں پڑھو، مدینے میں پڑھو، پوری دنیا میں پڑھو۔ اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے۔ کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو۔ اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے، اور وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے۔ آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں، مجھے کوئی اور جین ملے ہیں، انہیں کوئی اور جین ملے ہیں، یہ جینز، ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ آپ کو کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولہ بنتا ہے انسان کا، جس کو پیٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ۔ جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں، انگریزی میں پیٹرن ہے، وہ پیٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ۔ اب آپ لوہا جو ہے اس کو
جب اسے کر لیں گے مائع بنا لیں گے گلا لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی. یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے. اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی. جو بھی کچھ اس نے دیا ہے، جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا، اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی، جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے. ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب لے گا. جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا. ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے 20 درجے کی استعداد ہے، اس نے فرض کیجئے 18 درجے کام کر دیا کامیاب ہو گیا. کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی اس نے 50 درجے کیا ناکام ہو گیا. حالانکہ کمیت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے، لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی 20 کی یا 18 ہی کی تھی اس نے پوری کر دی. اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استطاعت، اس کا وہ 50 بیکار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے. اسی لیے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا. ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں، اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے. ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کامیاب پر کامیاب. دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، کیا کریں. یہ دھوکہ ہے، سیلف ڈسیپشن ہے. استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے. یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجئے. یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے، کھودیے اپنی شخصیت کو، کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے. ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے. اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا ہے. اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے. لا، اور یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی. لیکن لام اور اعلیٰ لہا ما کسبت، جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے، اس کے لیے ہے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا، اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی، اسی کے حوالے سے. اب وہ آخری دعا آ گئی جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اہل ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر مقدور بھر، امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال کر اپنی ریزیڈول انرجیز کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگا دیں. لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے. کیفیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے تواضع، عجز انکساری. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے رب ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. نسیان بھی ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو گندی ہوئی ہیں. خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، نشانہ خطا ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی نیت صحیح تھی. ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی. اللہ معاف کرے گا.
اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی، لہذا اسے ثواب ملے گا۔ مجتہد مخطی بھی ہو تو ثواب ملے گا، مجتہد مصیب ہے، صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا، لیکن مجتہد مخطی ہے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو بھول چوک پر، یہ بھول چوک خطا جو ہے، چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے، چوک جانا، نشانہ چوک گیا۔ تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے، اس پر معاوضہ نہ کیجو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں۔ دیکھیے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے، جس کو لے کر انسان چلتا ہے۔ حمال اس بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے، جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل، اور جو ہو آپ کو بٹھا دے، اسر اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ اعراف میں پھر آئے گا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ شریعت بھی پہلے بھاری تھی، بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے، روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا، رات کو نکال دیا روزے سے، کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور، سحری ضرور کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کتنی آسانی ہے۔ رات میں تعلق زن و شو کی اجازت ہے، وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا، چپ بھی رہو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ تعلق زن و شو، نہ گفتگو، تو آسانی کی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم تھا اتنا سخت، کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، تو آسانی ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر عائد کیجو، ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہمیں معاف کرتا رہے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہے۔ مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا، مغفر کہتے ہیں خود کو، جو ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے۔ مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے، سر کو ڈھانپا ہوا مغفر سے، تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ واغفر لنا، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، والی ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے، مرحلہ سخت آ رہا ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، تاب لاتے ہی بنے گی غالب۔ اب وہ مرحلہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدر کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔